پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ چینی اسلحہ ایران کیسے پہنچا؟ وائٹ ہاؤس کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ چین کو روکا جائے، امریکی وزیر خارجہ نے شور مچا دیا۔ ایران کو جواز بنا کر امریکہ کی چائنا کو بڑی دھمکی، چین بھی ڈٹ گیا۔ خطے میں اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ بڑی تباہی لانے کو ہے۔ ٹرمپ کے داماد نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے ساری عرب ریاستوں کا پول کھول دیا۔ جلد ہی تمام کی تمام 22 عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں۔ کیا اسے دھمکی سمجھا جائے یا پھر خفیہ پیغام؟ صورتحال کے تناظر میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں عرب ممالک کھل کر اسرائیل کی حمایت کرنے جا رہے ہیں؟ ٹرمپ اور اسرائیل مستقبل میں کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں انہی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی سیاست اس وقت عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ چند طاقتیں سپر پاور کی ریس میں دوڑ رہی ہیں تو کئی ایک اپنی ساکھ بچانے کے لیے تگ و دو کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ امریکہ نے چین سے اقتصادی جنگ مول لے رکھی ہے اور چین بھی ترکی بترکی جواب دے کر امریکہ کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ دنیا اس امر سے بھی واقف ہے کہ امریکی ناخداؤں کو ایران ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر رہتی ہے۔ تاہم گزشتہ چند ماہ میں چائنا نے ایران کو قریب کرنے کے لیے جو گیم کھیلا ہے اس نے وائٹ ہاؤس کو پریشان کر رکھا ہے۔ اندر کی خبریں یہ بتلا رہی ہیں کہ چین اور ایران کی قربتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین ایران کو اسلحہ فراہم کرنے جا رہا ہے۔ اس عمل نے امریکہ کو خوفزدہ کر رکھا ہے کیونکہ ماضی میں جو پابندیاں اور تعصب پسند رویہ ایران کے ساتھ رکھا گیا، اب شاید اس کے حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی حکام بلبلا اٹھے ہیں اور ایران کو جواز بنا کر چین کو دھمکیاں دی جانے لگی ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں چین ایران سے بعض عسکری سسٹم کی خرید و فروخت کرے گا، لہٰذا لازم ہے کہ ایسا ہونے سے روکا جائے۔ مائک پومپیو نے واضح کیا کہ اگر چین نے ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے نظام کی خلاف ورزی کی تو واشنگٹن چین کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مجبور ہو جائے گا۔ معزز دوستو، ایک امریکی رپورٹ کے مطابق ایران اور چین دنیا بھر میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی کرنے والے ممالک ہیں اور امریکہ ان پر پابندیوں کا خواہاں ہے۔ تاہم چین جیسی ریاست سے پنگا لینا یقیناً امریکہ کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام ایران اور چین کو دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مگر ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز ایک اور اہم انکشاف یہ بھی کیا کہ آئندہ موسم خزاں میں ایران پر دوبارہ سے بین الاقوامی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اس طرح چین اور ایران کے درمیان تعاون کے مواقع کم ہو جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر باور کرایا کہ ان کا ملک ایران کے احتساب اور خطے میں اس کی تخریبی سرگرمیاں روکنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اپنی ٹویٹ میں پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پومپیو نے لکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ فعال کرنے اور تہران پر ہتھیاروں کی پابندی برقرار رکھنے کے ذریعے ایران کی تمام تخریبی سرگرمیوں کا احتساب کیا جائے گا۔ وہی سرگرمیاں جن کو جوہری معاہدہ تحریر کرنے والوں نے حماقت کے سبب نظر انداز کر دیا تھا، اور امریکی انتظامیہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ اس بیان کے بعد ایک بار پھر عالمی شخصیات نے اپنی آراء پیش کرنا شروع کر دی ہیں، تاہم بیشتر ممالک ایران کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ عمل ایران کے لیے مستقبل قریب میں بڑی خوشخبری لا سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت عالمی سطح پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر عربوں کو اپنے قریب کیا اور پھر مسلم امہ کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ عرب ریاستوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو اعلان کیا وہ مسلم امہ کو تقسیم کی جانب لے جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اور داماد
جیٹ کشنز نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام 22 عرب ریاستیں اسرائیل کو جلد تسلیم کر لیں گی اور اس حوالے سے باقاعدہ اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سے ہی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید دوسرے اسلامی ممالک اور خاص طور پر خلیجی ممالک بھی اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کر لیں گے۔ اسی سلسلے میں جہاں امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب اور ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اور داماد جیٹ کشنز کئی بار دعوے کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں متعدد اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تاہم اب ایک بار پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے معاملے پر دعویٰ کیا ہے کہ تمام 22 عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہیں۔ جیٹ کشنز کے اس بیان کے بعد انہیں اور اسرائیل کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا بند کرے اور کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہ کرے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ٹرمپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اسرائیل نے ہر طرح سے ٹرمپ کی حمایت کی تاکہ ٹرمپ اقتدار میں آئے اور بدلے میں ان کی گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اقتدار میں آنے کے کچھ عرصہ بعد امریکی صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں یہ اقدام امریکہ کے مفاد اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے ضروری تھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے احکامات دیتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب اسرائیل کو توقع تھی کہ عمان اور بحرین بھی اس کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں گے، لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس، اور بحرین نے تمام تر دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امریکی مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ عمان کے مفتی اعظم احمد خلیلی نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا جس میں اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی ساری زمین کو آزاد کروانا امت مسلمہ پر ایک مقدس فرض ہے اور ایک ایسا قرض ہے جس کو ادا کرنا ان پر لازم ہے، اور اگر آج حالات ایسے ہیں کہ ان ممالک کے لیے یہ کرنا مشکل ہے یا لڑنا ناممکن ہے تو پھر کسی بھی حالت میں اس پر سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اب امریکہ دیگر مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور ان ممالک میں پاکستان اور سعودی عرب سر فہرست ہیں۔ سعودی عرب اور چند دیگر مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ پاکستان ان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ میں واحد رکاوٹ ہے، اور اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر اس مسئلے پر سعودی عرب سے سوال اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، اور یکے بعد دیگرے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ویسے بھی محمد بن سلیمان کے ٹرمپ اور اس کے داماد کے ساتھ کافی گہرے تعلقات ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑا واضح بیان دیا کہ میں اور پاکستانی ریاست اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس بیان کے بعد اسرائیل کو پاکستان کے تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کا اسلحہ کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے، اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خوف سے انڈیا کو طاقتور اور جدید ترین ہتھیار دیتا رہے، اور بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دوستی بھی محض اس لیے ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ دوستوں، ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے، اور اس ملک میں جہاد کا کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے جو اسے اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ اب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ اسرائیل اتنا طاقتور تو ہے کہ وہ اکیلا سعودی عرب، اردن، لیبیا یا پھر شام وغیرہ کے ساتھ لڑ سکتا ہے، لیکن مسلم اتحاد کے ساتھ لڑنے کی اس میں سکت نہیں، اس لیے وہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے تاکہ لڑنا پڑے تو کسی ایک ملک کے ساتھ لڑنا پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرمپ اپنی اس اسرائیل بچاؤ مہم میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ میں صدارتی الیکشن بھی قریب تر ہے، اور ٹرمپ نے اپنے دورے اقتدار میں امریکہ کے لیے تو کچھ خاص نہیں کیا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسرائیل کو بچا کر اس کی سپورٹ سے اپنی کرسی بچاؤں، جو کہ بظاہر تو ناممکن لگ رہا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا
اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔